صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تو آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے کہ میں یہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگوں نے بڑا ستا لیا، تو اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جانے لگے تو کافی جانے کے بعد راستے میں انہیں ایک سردار ملا مکے کا۔ اس نے کہا کہ اے ابوبکر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اب بس مکے میں ہمارا رہنا مشکل ہو گیا ہے، لوگوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے، لہٰذا اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہم بھی جا کے ہجرت کریں گے، حبشہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے۔ اس نے وہ جو سردار تھا وہ تھا مشرک تھا، لیکن اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر جو ہے نا ان کو بڑا ترس آیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ جیسا بندہ مکے میں نہیں رہ سکتا ہے پھر ہمارا کیا فائدہ، مکہ کس کام کا، آؤ میں آپ کی سفارش کرتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں، لہٰذا آپ مکے سے نہ نکلیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بندہ آیا اور اس نے خود مکے کا سردار تھا، مکے والوں سے اس نے کہا کہ بھائی تم ابوبکر جیسے مشفق آدمی کو جو ہے نا مکے سے نکال دے کیا کرو؟ خیر انہوں نے معاہدہ کیا کہ میرے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مکے سے نہیں نکالے گا اور نہ ہی کوئی تکلیف دے گا، یہ میری امان میں ہے۔ اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہ گئے، لیکن مشرکین نے ایک شرط رکھی، وہ شرط یہ تھی کہ حضرت ابوبکر یہاں جتنا رہنا چاہے رہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں کہے کہ قرآن نہ پڑھا کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں کھڑے ہو کر جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا روتے تھے کہ محلے کے لوگ ان کے قرآن سننے کے لیے صرف جمع ہوتے تھے، اور بچے عورتیں وہ ان کے قرآن سن کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس لیے مشرکین نے کہا کہ اگر یہ قرآن پڑھے گا تو ہمارے بیوی بچے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے یہ رہے بے شک رہے لیکن ان کو قرآن کی تلاوت بن کر، اس لیے قرآن نے بھی کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر لوگ یہی کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، اور جب یہ قرآن شروع کرے تو تم شور مچاؤ، اس میں باتیں کرو اور جو ہے نا ایسے آوازیں نکالو کہ بھئی ان کی تلاوت جو ہے نا کمزور پڑ جائے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کا ایک الگ جو ہے نا طاقت ہے، وہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ شور مچاتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے اس کو سنو۔ سننے کے دو مقصد ہے، ایک تو یہ مقصد ہے کہ ایک تو قرآن کا ادب اور احترام ہے کہ ہم قرآن کو سنیں، اللہ کا کلام سنیں، دوسرا اگر ہم شور کریں گے نہیں سنیں گے تو وہی مشرکین کے اس عمل میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ہم آگے سے باتیں کر رہے ہیں، ہم سن نہیں رہے، اس لیے قرآن کا اپنا ایک احترام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے کہا شروع میں تو یہ شرط مان لی کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر ہو وہ قرآن نہ پڑھے یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے پھر مکے میں آ کر قرآن پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہی معاملہ ہوا کہ لوگوں نے آ کے ستانا شروع کیا۔ پھر اس مشرک نے بھی کہا کہ یار آپ نے جو ہے نا شرط نہیں مانی ہے تو لہٰذا اب میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا چھوڑو میری حفاظت اللہ ہی کرے گا، اس لیے میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ دوبارہ انہوں نے تلاوت شروع کی اور پھر وہی تکلیفیں برداشت کرنی شروع کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن